الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ وہ 1138 میں موجود عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈو کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلے کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر میدہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کر رہا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کی قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی یہ خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتحی کی طرح بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمان کے قبضے میں آ گیا۔
بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں گہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جرمن، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجیں فلسطین روانہ ہو گئیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اگسٹ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربوسا بھی اس مہم میں ان کا ساتھی تھا۔ سلطان صلاح الدین نے تنتہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمان نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب عظیم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محاصرین کو قتل کر دیا۔ سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لشکر کا بڑی جرات اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی، جس کے ساتھ تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین حکمران ہے۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ نور دین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بہت سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے، اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ صلاح الدین ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینے کی بجائے بیت المال میں داخل کر دی۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے تھے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے سے مدرسے اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قیام کردہ شفا خانے کے بارے میں الیکسیا ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا ہے، جس میں دواؤں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ صلاح الدین سلطنت غوثیہ کا حکمران شہاب الدین غوری اور مراکش حکمران یعقوب المنصور کا ہم عصر تھا، اور بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ 599 میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ 648 میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی۔
جو مملوک کہلاتی ہے۔ ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔